السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، گزشتہ کی ہماری دو ویڈیوز جو دو ٹاپک سے ریلیٹڈ تھی، اس میں دو چیزیں ہم نے ذکر کی تھی۔ سب سے پہلی ویڈیو جس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ خواتین کی ملازمت کے سلسلے میں ایڈوانٹیج کیا ہے اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے، اور دوسری جو ہماری ویڈیو تھی وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے خواتین کی ملازمت کرنا کیسے ہے، کہاں تک اس کی اجازت ملتی ہے۔ آج کی ٹاپک بھی ہماری بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں بات معلوم ہو کہ کہاں تک کی گنجائش ہے، یعنی خواتین کی ملازمت کے لیے جیورسڈکشن کیا ہے، کہاں تک ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں اور کہاں پر ہماری حد بندی ہے۔ سب سے پہلے چلیے آتے ہیں اس بات کی طرف کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس میں ایک واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے کنویں کے پاس کچھ خواتین کو دیکھا۔ مرد حضرات بھی وہاں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور کچھ خواتین، دو خواتین کنویں سے تھوڑا سا دور ہٹ کر یہ ٹھہری ہوئی تھیں۔ انہوں نے دیکھ کر یہ تعجب سے پوچھا، قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یہاں کیوں ٹھہری ہوئے ہو؟ تو انہوں نے اس کا ریزن بتایا، قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، کہ یہ جب لوگ یہاں سے جو گیدر ہوئے ہیں چرواہا پانی پلانے کے لیے، جو چرواہے ہیں وہ جب ہٹ جائیں گے تو ہم پھر اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں کہ وہ اس عمر میں پانی پلانے کے لیے باہر نہیں آ سکتے۔ اس آیت کے ذریعے بات معلوم ہوئی کہ ضرورت کی بنیاد پر، جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں گھر سے نکلی تھیں، ویسے ہی آج کے زمانے میں ضرورت کے خاطر گھر سے خواتین شرعی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے نکل سکتی ہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسری جو بات ہے، اس آیت سے ہمیں اور دو باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ پہلا اشارہ تو یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ضرورت کی بنیاد پر گھر سے نکلی تھیں، اور اسی میں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں کنویں کے پاس دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو یہاں پر، یعنی تمہارا کیا معاملہ ہے یہاں پر ٹھہرنے کا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہاں پر اس زمانے میں خواتین گھر سے باہر عام طور پر نہیں نکلا کرتی تھی، تو انہوں نے جب دیکھا ان کو تو اس لیے انہوں نے سوال وہ کیا۔ اور دوسرا جو ریزن انہوں نے بتایا کہ کنویں کے پاس لوگوں کو دیکھ کر وہ لوگ دور کھڑی ہوئی تھی۔ باپردہ اور اسلام پسند خواتین کا یہی اصول ہوتا ہے اور یہی ان کا طرز ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر مکس گیدرنگ ہوتی ہے وہ اس کے قریب نہیں ٹھہرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو الگ رکھتی ہے۔ تو ان دونوں ریزن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ضرورت کی بنیاد پر شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ دوسری چند باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کتاب القسم للامام محمد، اس کے صفحہ نمبر 76 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام بھی اپنے گھر میں اپنے کاموں کے بعد میں روئی وغیرہ کاتا کرتی تھی اور اسے کپڑے بنا کرتی تھی، اور وہی کپڑے وہ گھر کے لوگ بھی اور ان کی اولاد بھی پہنا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بھی اپنے گھر کے اندر اپنے کام کرنے کے بعد میں جو بچا کچا وقت ہوتا تھا اس میں روئی کاٹ کر اپنے بچوں کو اس سے کپڑے بنا کر وہ پہنایا کرتی تھی، گھر کے افراد بھی وہ پہنا کرتے تھے۔ تو گویا قرآن اور احادیث دونوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ضرورت کی بنیاد پر اسلام نے کاموں کو کرنے کی اجازت دی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گھر میں رہ کر کیا جائے، گھر سے رہ کر جو کام کیے جا سکتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو باہر نکلنے کی شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے باہر بھی نکلا جا سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں گھر پہ رہ کر بہت اچھے انداز میں گھر کے پورے کاموں کو کرتے ہوئے، گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے خواتین اگر ضرورت پڑتی ہے ان کو معاش کی، ضروریات کی، آج کے ایکسپینسو دور میں گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی، خاوند کا ساتھ دینے کی، تو بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک جو کام ہے وہ ہے ایمبرائڈری ورک، یعنی سلوائی کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی گھر کے اندر رہ کر خواتین کر سکتی ہیں۔ اس کی بڑی مانگ آج کے زمانے میں ہے، لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ اس چیز کو اچھے سے سیکھ لیا جائے
اور پھر اس کی اچھی سے تشہیر کی جائے، ایڈورٹائزمنٹ اس کا اچھا ہو، تو لوگ گھر آ کر ان چیزوں کو دیکھ کر خریدتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ اس کام کو دوسروں کو سکھا بھی سکتے ہیں، ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں، اس میں ضرورت کے بقدر جو ہے ارننگ ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو کام ہے وہ ہے کوکنگ کلاسز۔ آج کے زمانے میں لوگ زیادہ تر ہوٹلنگ کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہر علاقے کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پر مشہور ہوٹلز ہوتی ہیں، اور 1 سے 4 ہوٹلز ہوتی ہیں۔ لوگ گھر کے کھانے کے مقابل میں باہر کے کھانوں کو زیادہ شوق سے اس کو چاہ رہے ہیں اور ترجیح دے رہے ہیں۔ خواتین پہلے سے ہی کچن کو سنبھالتی ہیں، کاموں کو ان کو معلوم ہے کہ کیسے پکوان ہوتے ہیں۔ اس میں مزید تھوڑا سا اچھے سے سیکھ کر وہ چیزیں جو زیادہ کھائی جاتی ہیں ویسی چیزوں کی پریکٹس کر کے اس کو اگر گھر سے ہی فروخت کیا جائے، اور فروخت کرنے میں آج کل کہیں دکان لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زومیٹو اور سویگی سے لوگ خود آرڈر کرتے ہیں، آرڈر کر دیا جائے تو گھر سے ہی اس کو بھیج دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک آمدنی کے سلسلے میں، حلال آمدنی کے سلسلے میں ایک اچھا ذریعہ ہے کہ اس میں صفائی ستھرائی کا لحاظ بھی ہوگا، اور پھر اس کے ذریعے سے کچھ آمدنی بھی ہو پائے گی۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو خود بیچنا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوکنگ کلاسز کے ذریعے سے دوسروں کو سکھانا۔ بہت ساری جگہوں پر الحمدللہ خواتین ایسی چیزیں سیکھ کر سکھا بھی رہی ہیں اور اس کو سیل بھی کر رہی ہیں سویگی زومیٹو وغیرہ کے ذریعے سے۔ تیسرا جو کام ہے وہ ہے خواتین اور لڑکیوں کو آج کل ہر ایونٹ پر یا ہر شادی پر یا ہر تقریب پر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک نیا لباس ہو اور جدید انداز کا ہو۔ پچھلے وقت میں جو پہنے تھے وہ نہیں، اب ایک نیا انداز کا ہونا چاہیے، نئے کپڑے ہونا چاہیے۔ تو نئے انداز کی ڈیزائننگ جو سوٹس ہوتے ہیں جس میں شریعت اجازت دیتی ہے پورا با پردہ اور باحیا لباس جو جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے ویسے ڈیزائن کو پروموٹ کر کر جس میں شریعت نے اجازت دی ہے مکمل ساتر لباس ہو، مکمل ڈھکنے والا لباس ہو اور وہ دکھنے میں بھی بہت اچھا دکھتا ہو، تو ایسے کام بھی بوتیک وغیرہ لگا کر گھر کے اندر سے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس کو چاہتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں، اور جب کام اچھا ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ ان کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں۔ ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو پردے کے اندر رہتے ہوئے، گھر کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کر رہی ہیں۔ چوتھا جو کام ہے وہ آرٹیفیشل جیولریز ہے۔ یہ بھی آج کل خواتین کی بہت زیادہ ترجیحات میں سے کام ہو چکا ہے۔ اس کو بھی ہم کہیں سے آرڈر کر کے اس کو سیل کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے گھر بیٹھے کام کرنے کا۔ اور پانچواں جو کام ہے وہ ہے ہوم ڈیکوریشن۔ اور لوگوں کو آرٹ سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے خواتین کو میں کہ صوفہ کیسے رکھا جائے، کس ٹائپ کا ہو، ہینگنگ کیسی چیزیں کی جائے، ڈائننگ روم کیسے ہو اور ڈرائنگ روم کیسے ہو، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق ہوتا ہے ہوم ڈیکوریشن آئٹم سے۔ اس کو بھی سیکھ کر اس کے کورسز وغیرہ اگر گھر بیٹھے یہ چیزیں بھی ہم کر سکتے ہیں تو بہت خوب ہے۔ اور ایک ذریعہ ہے ہوم ٹیوشن کا۔ مختلف سبجیکٹس میں ہمارے خواتین ماہر ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے، وہ اگر گھر بیٹھ کر یہ چیزیں پڑھانے کی کوشش کریں تو اس میں ماشاءاللہ کافی سارے اسٹوڈنٹس وہاں پر جمع ہو سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں تو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ورک فرام ہوم بہت ساری چیزیں ہیں، خواتین اگر چاہیں گھر بیٹھ کر کام کرنا تو ان کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو گھر بیٹھ کر بھی ایک خاتون کر سکتی ہے۔ جب گھر بیٹھ کر ہم کام کر سکتے ہیں اور گھر کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں باہر جانے کے سلسلے میں زیادہ ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ باہر جب جاتے ہیں تو بھی بے پردگی ہوتی ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے شیطان بہکانا شروع کرتا ہے۔ اگر ہم بہت پابند بھی رہیں تو ایسی صورت میں سامنے والے لوگ اس راستے سے ہمیں حق کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہوئی کہ ہم گھر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ خواتین کی جو گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، گھر میں بڑے بوڑھے ہیں ان کی پوری رعایت کرتے ہوئے، ان کا پورا خیال کرتے ہوئے، پھر بچا کچا وقت اگر ضرورت پڑنے پر ایسی چیزوں میں ہم لگا سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی جو ہے بگننگ ہوگی، ایک اچھا انیشیٹو کام ہوگا جس کو ہم کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔